بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 اور 31 جو ہے نا وہ آپ کے سامنے میں تلاوت کروں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ آیت نمبر 30 تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ جو ابن آدم ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے، انی جاعلٌ کہ میں بنانے والا ہوں، مقرر کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً ایک خلیفہ، ایک نائب۔ تو قالوا اتجعل، تو مثلا فرشتوں نے آگے سے کہا فیہا، اس میں بنانے والے ہیں، یہ تو خون ریزی کریں گے، اس میں جو ہے وہ خون ریزی کریں گے اور اس میں فساد برپا کریں گے۔ یسفک الدماء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں ایک نائب بنانے والا ہوں زمین میں۔ تو آگے سے فرشتے کہتے ہیں کہ آپ زمین میں اس کو بنانا چاہتے ہیں جو کہ فساد برپا کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، قَالَ انی، اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو قَالَ فرمایا، انی عالم، جو میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے باتیں کر رہے ہیں کہ فرشتوں کو بتا رہے ہیں کہ میں زمین میں ایک نبی بھیجنے والا ہوں، جو مثلا نبی بھیجنے والا ہوں۔ تو وہ فرشتے جو ہے نا وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تعریف بیان کرتے ہیں، تو پھر ایسا یعنی کہ اس کو کیوں پیدا کریں، یہ ادھر جا کر زمین میں یہ فساد برپا کریں گے، یہ خون ریزیاں کریں گے، یہ نقصان پہنچانے والے ہیں، تو آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَهَا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس کو سکھا دیے کچھ نام، كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام بتا دیے، تو پھر فرشتوں کے سامنے کہا کہ بتاؤ کہ مثلا قال ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ انبئونی باسمائہم، کہ ان کو نہیں، وہ جو آیت نمبر 30 ہے، کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَهَا، جو اللہ نے آدم کو علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتائے، تو پھر فرشتوں کے سامنے انہوں نے کہا کہ آپ مثلا بتائیں ان کے نام۔ تو پھر اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ کیا تم جانتے تھے، مثلا اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ کہ کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کی تخلیق کی، اور مثلا اور فرشتوں کی طرف یعنی توجہ دلانا کہ فرشتوں کو کہا کہ یہ میں نے انسان بنایا ہے، تم سب کے سب اس کو سجدہ کرو۔ تو تمام جو فرشتے تھے نا انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ تمام فرشتوں نے سجدہ اس لیے کہا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو پھر تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔
تو مثلا اللہ تعالیٰ کے حکم پر احکامات پر اگر ہم عمل کرتے رہیں گے، عدل و انصاف سے کام لیں گے تو ہمارے لیے اسی میں ہی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یونس میں کہ اے لوگو، تم سے پہلے ہم نے بہت سی امتوں کو محض اسی لیے ہلاک کر دیا کہ وہ ظلم زیادتی کرتے تھے۔ ان کے پاس رسول کھلی نشانیاں لے کر آتے تھے، یعنی اس سے پہلے کی بات سنا رہے ہیں، لیکن اگرچہ وہ ایمان نہیں لاتے اور اپنی سرکشی اور جو جرائم وہ کرتے رہتے تھے تو ہم نے ان کے باعث ہی ان کو ہلاک کر دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ جو تم سے پہلے بہت سی امتوں کو ہم نے محض صرف اس لیے ہلاک کیا کہ وہ ظلم کرتے تھے، زیادتیاں کرتے تھے اور ایمان بھی نہیں تھے لاتے، اور جو وہ ظلم و زیادتیاں اور سرکشیاں کرتے تھے وہ اس پر ڈٹے رہتے تھے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے بالکل بھی نہیں ڈرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کب تک وہ ڈٹا رہے گا، آخر کار اس نے میرے حضور پیش آنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا، انہیں سزا دی اور انہیں ہلاک کر دیا۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے کہ ہم نے تم کو ان لوگوں کے بعد خلیفہ بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کر رہے ہو، یا مثلا اگر تمہارے عمل بھی ان جیسے ہیں تو ہم تمہیں بھی ہلاک کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ سورۃ فاطر میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، دیکھیں ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اے لوگو، وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، پھر جو شخص اس نعمت عظمہ کی قدر نہ کرے بلکہ کفر میں مبتلا رہے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین میں تمہیں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی تاکہ وہ خلافت جو اس نے تمہیں دی اس میں تمہاری آزمائش کرے، تم میں سے کون اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے اور کون نہیں چلتا، یعنی کون عدل و انصاف سے کام لیتا ہے اور کون نہیں لیتا۔ اے رسول، اگر یہ لوگ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے تو پھر بے شک آپ کا رب بہت جلد حساب لینے والا ہے، اور یہ اگر باز آ جاتے ہیں تو وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تو ان سے کہا کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، تم لوگوں میں حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اور اپنی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، خواہشوں کی پیروی تم کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی، بے شک جو لوگ راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے پھر ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا تھا، تو جو کافر ان کے وہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی تو جو اس میں سوار ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خلافت بخشی تھی، اور جو لوگ اس میں سوار نہیں تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے احکامات کو جھٹلایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یعنی انہیں سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ آپ کو مثلا بات سنانے کا مقصد، بیان کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے زمین میں جو نائب مقرر کیا میں وہ جانتا ہوں جو فرشتے نہیں جانتے، اور خلافت اسی کو ملتی ہے جو علم و دنا سے زیادہ ہو، یعنی کہ اس میں خلافت جو ہے نا وہ اسی بندے کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جس میں دنائی زیادہ پائی جاتی ہے، جس میں علم زیادہ، جو بندہ علم کا جستجو زیادہ جس کو ہوتی ہے، اور مثلا ایمان اس میں زیادہ ہوتا ہے، عمل صالح اس میں زیادہ ہوتے ہیں اور وہ شرک نہیں کرتا، اور حت الوسیع جو ہے نا وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اپنی خواہشات جو ہے نا وہ زندگانی میں جو اس کی خواہشات نفسانیہ اس پر کنٹرول رکھے، اس پر قابو رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ان دو آیاتوں میں یہی ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے حکومت ان لوگوں کو دیتے ہیں جو دنائی کے لحاظ سے زیادہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ ان کے عمل صالح ہوتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو یعنی کہ جو دنائی اور حکمت ہے اور جو حکومت ہے اللہ تعالیٰ انہی کو دیتا ہے، اور جو حکومتیں وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ورزی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور فساد برپا کرتے ہیں اور خون ریزیاں کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو تو عذاب نے پکڑنا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت بھی ان کے لیے خراب ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی آیات میں ان کا ذکر جو ہے نا وہ کثیر زیادہ کریں گے، کیونکہ آگے آنے والی جو آیات ہیں وہ بھی انہی کے ریلیٹڈ ہیں۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین، میں آیات کا ترجمہ اور تفسیر تھوڑی اس لیے بیان کرتی ہوں کہ آپ کی دلچسپی اس میں زیادہ ہو، تو آپ اسے غور سے سنیں، تو اس لیے میں اپنی ویڈیو جو ہے نا وہ کم سے کم 9-10 منٹ کی یا زیادہ سے زیادہ بھی جو ہوتی ہیں نا وہ 12-13 منٹ کی ہوتی ہیں، تاکہ آپ انہیں غور سے سنیں، دلچسپی سے سنیں، اور ان پر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
अक़ूलु क़ौली हाज़ा ली अस्तग़फ़िरुल्लाह। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगती हैं, आपके ज़हन में हमारी बातें जो हैं वो बैठती हैं। क्या आपको हमारी ये वीडियो सुनकर मसलन आपका दिल खुश होता है, आपका ज़हन मुतमईन होता है? अगर आपका ज़हन हमारी ये वीडियो सुनकर मुतमईन हो जाता है कि ये बातें सही हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला की बताई हुई बातों पर अमल करें और हमारे लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कब्र की सख्तियों से दूर फरमाए, हमारे लिए आसानी पैदा करे और हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।